السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس کے ٹرینڈس پہ بات کریں گے کہ جب آپ انالیسس رن کرتے ہیں تو آپ کے کمپیریزنس جو ہیں یا تو انڈسٹریل کمپیریزنز ہوتے ہیں یا آپ بیس بناتے ہیں، یعنی انڈسٹریل کمپیریزن میں جاتے ہیں، یا ٹرینڈ انالیسس رن کرتے ہیں، یا پھر بینچ مارکنگ کی جاتی ہے۔ یعنی انالیسس میں یا تو بینچ مارکنگ کی جائے گی کہ کسی فرم کو آپ یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے کسی یونٹ کو کسی ڈپارٹمنٹ کو ٹارگٹ میں رکھتے ہیں، فوکس میں رکھتے ہیں، تو یہ بینچ مارکنگ انالیسس ہوگا کہ آپ کمپیریزن جب کر رہے ہو تو کمپیریٹیو انالیسس جب کر رہے ہوتے تو یا تو انڈسٹری کو فوکس میں رکھتے ہیں کہ انڈسٹری دیکھ رہے ہوتے ہیں، مکمل انڈسٹری میں آپ اپنی پوزیشن چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو اب بیس جو ہے وہ انڈسٹری ہوگی، مکمل انڈسٹری میں آپ انالائز کریں گے خود کو یا ایک کمپنی کو۔ اسی طرح ٹرینڈ انالیسس بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ ٹرینڈ کی بیسس پہ اپنی انالیسس رن کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بینچ مارکنگ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یا تو کسی فرم کو یا کسی کمپیٹیٹر کو اپنے کمپیریزن میں رکھیں گے یا اس کی بیسس پہ انالیسس دیں گے۔ تو آج یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم انڈسٹریل ایوریجز کی بیسس پہ انالیسس کرتے ہیں یا ٹرینڈ انالیسس کرتے ہیں یا بینچ مارکنگ کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ہے کیا اور بینیفٹس کیا۔ فرسٹ ڈیفینیشن لے لیتے ہیں ہم کہ انڈسٹریل انالیسس میں ہم فرسٹ بینچ مارک انالیسس کی بات کر لیتے ہیں، پھر ٹرینڈ انالیسس اور انڈسٹری ایوریجز۔ بینچ مارک انالیسس دیکھیں کہ جب آپ پہلے میں نے آپ کو کہا کہ کسی بھی ایک فرم کو اپنے کسی ڈپارٹمنٹ کو یا کچھ فرمز کو اپنا ٹارگٹ رکھ لیں، آپ نے جو بھی اچیو کرنا ہے یا خود کو کمپیریزن کرنا ہے یا اپنی پرفارمنس انالائز یا میئر کرنی ہے، تو آپ اس انڈسٹری کو اس پرسن کو ہی اپنا بینچ مارک کریں گے، مارکنگ کر لیں گے کہ یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم نے جو یہ فرم اچیو کر رہی ہے وہیں تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بینچ مارکنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ بینچ مارک انالیسس آئیڈینٹیفائز وچ ایریاز آف اے بزنس آر پرفارمنگ ویل اینڈ وچ ایریاز آر انڈر پرفارمنگ۔ یہاں آپ نے دیکھنا یہ ہے بینچ مارکنگ میں کون سے ایریاز اچھا پرفارم کر رہے ہیں، کون سا اچھا پرفارم نہیں کر رہے۔ اب ایک بجٹ بھی بینچ مارک ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈپارٹمنٹ کو بجٹ دیا، اب بجٹ کن بیسس پہ بنایا گیا تھا؟ بجٹ میں کسی فرم کو اپنا کمپٹیشن میں یا کمپیٹیٹیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیشن میں کسی فرم کو انالائز کرتے ہوئے یا اسیس کرتے ہوئے بجٹ ہو سکتا ہے بنایا گیا ہو، تو یا تو بجٹ کی بیسس پہ یا کوئی اسٹینڈرڈ دے دیا گیا، اس کو آپ بینچ مارک رکھیں گے، یہ اچیومنٹ کرنی ہے ضرور۔ آپ اوور دی بجٹ جا رہے ہیں، انڈر دی بجٹ جا رہے ہیں، آپ اسپینڈنگ ویریئنس سے دیکھنا ہوگا، آئیڈل کیپیسٹی دیکھنی ہوگی، تو یہاں پھر کلیئر ہو جائے گا کہ فرم انڈر پرفارمنگ ہے یا بیسٹ پرفارمنس ہے، ویل پرفارم کر رہی ہے، یہ دیکھنا ہوگا، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ بینچ مارک جو ہے، بینچ مارک آپ ٹارگٹ کر رہے ہو کسی خاص انڈسٹری کو یا کسی فرم کو یا اپنے کسی یونٹ کو یا ڈپارٹمنٹ کو، کلیئر۔ اسی طرح ٹرینڈ انالیسس آئیڈینٹیفائز، آپ ٹرینڈ انالیسس رن کر چکے ہیں، آئیڈینٹیفائز وچ ایریاز آف اے بزنس آر گیٹنگ ورس۔ یہاں جو ٹرینڈ انالیسس میں آپ کا فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کون سے ایریاز ڈپارٹمنٹ یا یونٹ ہے فرم کے وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے، جو بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں ان کو آپ فوکس میں نہیں رکھیں گے، جو بیسٹ پرفارم نہیں کر رہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ٹرینڈ میں رکھا جائے گا، ٹرینڈ انالیسس کیا جائے گا، یعنی واسٹ ٹرینڈز جو ہیں ان کو یہاں آپ فوکس میں رکھتے ہوئے اپنے انالیسس دیں گے، اور ان کے لیے ان ڈپارٹمنٹس کے لیے، ان یونٹس کے لیے جو بھی ریگولیشنز ہوں گی وہ فردر انالیسس میں یا ریکمنڈیشنز ہوں گی وہ آپ بتائیں گے۔ ریگولر رپورٹنگ اگینسٹ KPIs اینڈ دیئر ٹارگیٹس انیبل بزنس اونرز ٹو ڈرائیو دا پرفارمنس آف دیئر بزنس، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے یہاں ڈیفینیشن دینی ہے تو آپ صرف ڈیفینیشن پہ بات کر لیں کہ ٹرینڈ انالیسس پہ ہم نے کہہ دیا کہ آپ جو اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہوتے یونٹ ان کی طرف نظر رکھتے ہو اور ان کو بیس کرتے ہوئے انالیسس رن کرتے ہوئے انالیسس دیتے ہیں، انالائز کرتے ہیں۔ انڈسٹری ایوریجز بہت ہی سمپل پوائنٹ ہے
جب آپ کے سامنے انڈسٹریل اسکیل ہو، جب آپ کے سامنے انڈسٹریل ایوریجز ہوں کہ کون سی انڈسٹری میں فرم کس لیول پہ ہے، کہاں ہے، اب آپ وہاں اپنی پوزیشن جج کرتے ہو کہ تمام میں آپ کہاں ہیں، ٹھیک ہے، ایز اے ہول دیکھ رہے ہوتے ہو. انڈسٹریل ایوریجز آر جنرلی یوزنگ اے بینچ مارکس اور ٹولس. یہاں بینچ مارک یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے انڈسٹریل ایوریجز میں بینچ مارکنگ نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا فار ایگزامپل ڈی خان میں جتنی شوگر میلز ہیں ان میں سے یہ آپ دیکھیں گے کہ چشمہ ہے وہ کس کو بینچ مارک کرتی ہے، یہ چشمہ کو مکمل انڈسٹری میں اگر دیکھا جائے، یہ دیکھیں خود کو تو ایک کوشچن ہو سکتا ہے. اسی طرح ڈی خان پوائنٹ آف ویو میں دیکھیں تو پھر بینچ مارکنگ کی جا رہی ہے، پوری انڈسٹری نہیں دیکھی جا رہی، پورے پاکستان میں آپ نہیں خود کو انالائز کر رہے، آپ پھر ڈی خان میں صرف انالائز کر رہے ہیں، تو یہ پھر انڈسٹری یہ بینچ مارکنگ ہو گئی پھر. یعنی پوری انڈسٹری میں اگر کچھ فرمز کو اپنا آپ ٹارگیٹ رکھ لیں، کسی ایک فرم کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے کمپیٹیٹر کرتے ہوئے بینچ مارکنگ کر لیں یا انالیسس کریں، تو اسے بھی بینچ مارکنگ انڈسٹریل ایوریجز بینچ مارکنگ پھر کہا جائے گا. اسی لیے انڈسٹری ایوریجز آر جنرلی یوزنگ ایز بینچ مارکس اور ٹولز وچ ہیلپس بزنس ٹو میک کمپیریزنس دیٹ ہیلپس ٹو ڈیٹرمن اٹس پوزیشن ود ان دا انڈسٹری اینڈ ایویلویٹ فائنینشیل پرفارمنس آف دا بزنس. یعنی آپ نے یہ کام کرا یا کیا ہوتا ہے یا کرتے ہیں آپ کہ آپ اگر ہیلتھ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ پوری انڈسٹری پاکستان کے لیے یا کے پی کے ہیلتھ سیکٹرز لے لیں گے. اب کے پی کے ہیلتھ سیکٹرز کی پرفارمنس کہاں ہے اور آپ کہاں ہیں، تو مکمل آپ ایک انڈسٹری دیکھ رہے ہیں پہلی بات. اسی طرح کے پی میں فار ایگزامپل اگر ریجنل پوائنٹ آف ویو میں دیکھا جائے یا ڈسٹرکٹ دیکھا جائے تو ڈی خان میں کہاں ہیں، یا فار ایگزامپل زون 4 میں آپ اگر بات کریں تو زون 4 میں آپ کہیں گے کہ ہم کہاں ہیں، کس لیول پہ ہیں، تو یہ بھی انڈسٹری تو ہو گئی، لیکن وہاں بھی آپ نے پھر بینچ مارکنگ کر لی ہے. اسی طرح ہم لاسٹ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از یوزفل ٹول فار بزنس مینیجرز اینڈ انویسٹرز، ہیلپس ود ڈیسیجن میکنگ پروسیس. چاہے وہ بینچ مارکنگ ہو، چاہے وہ ٹرینڈ انالیسز ہوں، چاہے انڈسٹریل ایوریجز کی بیسس پہ آپ انالیسز کر لیں. یعنی یا تو میں بینچ مارکنگ کروں گا، یا میں ٹرینڈ انالیسز کروں گا، یا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اپنی انڈسٹری میں جس انڈسٹری کا ہم پارٹ ہیں وہاں ہماری فرم کہاں سٹینڈ کر رہی ہے. یہ تین جو آپ کے پاس بیسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پھر ہم فردر انالیسز کرتے ہیں اور انالیسز رن کرتے ہیں، اور آپ یہ کام کر چکے ہیں آلریڈی فائنینشیل مینجمنٹ میں. اسی طرح انڈسٹریل انالیسز از اے ٹیکنیکل انالیسز بیسڈ آن ہسٹوریکل ڈیٹا ٹو ایسٹیمیٹ دا ٹرینڈ آف دی ڈیٹا، دس فورکاسٹنگ فار اٹس فیوچرس. Comparison financial ratios over period of time to determine financial performance of the business. ایک ہسٹوریکل ڈیٹا کی بیسس پہ جو انڈسٹریز پرفارم کر چکی ہیں، انڈسٹریز وہ آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن، جو بھی آپ کو جہاں سے بھی انفارمیشن ملتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی فرم کو اس انڈسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. اسی طرح انڈسٹریل انالیسس کنسسٹ آف 3 میجر ایلیمنٹس: the underlying force at work in the industry, the overall attractiveness of the industry, and the last one is critical factor that determine a company's success within the industry. یعنی 3 پوائنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ انڈسٹری میں انڈسٹریل انالیسز میں. یا تو آپ میجر ایلیمنٹس دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ان میجر ایلیمنٹ میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ فرسٹ دیکھیں گے انڈرلائنگ فورسز ایٹ ورک ان دا انڈسٹری، ٹھیک، کہ انڈسٹریل ایوریجز کو دیکھتے ہوئے کہ انڈسٹری میں کون سی ایسی فورسز ہیں یا کون سے ایسے یونٹ جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ان کی بیس کیا ہے، کیا ریزنز ہیں. پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ خود کو کمپیریزن کر رہے ہیں تو کمپیریٹیو انالیسز میں آپ کی ورتھ وہ ہے جو اور انڈسٹریل فیکٹرز کی ہے یا فرمز کی ہے. اسی طرح سیکنڈ پوائنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ دا اوور آل اٹریکٹیونیس آف انڈسٹری. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ مکمل انڈسٹری میں کون سے یونٹ ایسے ہیں جو زیادہ اٹریکٹیو ہیں، زیادہ گڈ ول جن کی اسٹرانگ ہے، مارکیٹ ویلیو بیسڈ ہے، اور کیا ریزنز ہیں. اسی طرح کریٹیکل فیکٹر دیٹ ڈیٹرمن اے کمپنی سکسیس ود ان دا انڈسٹری. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ انڈسٹری میں آپ کی کمپنی کے یا کسی کمپنی کے جو سکسیسفل فرم ہے جو وہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں جن کی بیسس پہ، جن کی وجہ سے یہ فرم سکسیزفل ہے. کیا آپ کے پاس وہ فیکٹرز آف پروڈکشن، وہ پروڈکٹ لائن اویلیبل ہے یا نہیں ہے. یہ دیکھتے ہوئے پھر انالیسس کی طرف ہم جاتے ہیں. تو ہم نے ابھی تک 3 ڈیفینیشن دیکھی، جہاں ہم نے کہا کہ بینچ مارکنگ یہ ہے کہ آپ کسی خاص فرم کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے، کسی خاص ڈپارٹمنٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے، کسی خاص یونٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے آپ خود کو انالائز کریں گے، بینچ مارکنگ.
और बेंचमार्किंग भी इंडस्ट्रियल एनालिसिस हो सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस हमने कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने वास्ट परफॉर्मिंग यूनिट्स को देखते हुए उनके ट्रेंड्स एग्जामिन करती है, एनालाइज करती है, तो इसे कहा जाएगा ट्रेंड एनालिसिस। इसी तरह इंडस्ट्रियल एनालिसिस के होल इंडस्ट्री में, मुकम्मल इंडस्ट्री में, या तो कुछ फर्म्स को बेंचमार्क कर लिया जाता है या फिर होल इंडस्ट्री में आप तमाम जो भी कंपनीज फर्म्स हैं, इंडस्ट्री का पार्ट हैं, उनको देखते हुए ख़ुद को एनालाइज करते हैं। अब कुछ टाइप्स में कोशिश करूँगा कि ब्रीफली यहाँ हम डिस्कस कर लें टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के क्या टाइप्स हो सकती हैं? ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि कोई एक टाइप एक टाइम में एक इंडस्ट्री के लिए, एक कंपनी के लिए बेस्ट रहे। टाइम के साथ साथ आप बेंचमार्किंग टेक्निक्स ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज चेंज करती हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट बेंचमार्किंग हो सकती है इंटरनल बेंचमार्किंग, फिर हो सकती है कंपेटिटिव बेंचमार्किंग, इसी तरह फंक्शनल बेंचमार्किंग हो सकती है। तो आप देख लें, फर्स्ट no one type is the best way. One type might be more appropriate for an organization than another depending on its environment, products, services, resources, culture and current stage of TP implementation. यानी टोटल क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन या फर्म्स वर्क्स को देखते हुए उसके रिसोर्सेज, उसका कल्चर, उसका स्ट्रक्चर, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, इन्वायरमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस, इन चीज़ों को देखते हुए आपको क्या करना होता है, कोई ना कोई टाइप चूज़ करनी होती है। फिर आप तो इसका मतलब है कि कोई नहीं कहा जा सकता कि किस टाइम में कौन सा टाइप बेस्ट होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ होगी, उसकी कैपेसिटी होगी, सोर्सेज रिसोर्सेज होंगे, साइज़ ऑफ द बिज़नेस जैसे होगा, उसको देखते हुए आपको कोई ना कोई बेंचमार्क टाइप को डिसाइड करते हुए, सिलेक्ट करते हुए एनालिसिस करने होती है। इंटरनल बेंचमार्किंग में अगर आ जाएँ, फर्स्ट टाइप is a comparison of business process to similar process inside the organization। कि एक ही बिज़नेस में जब आप देखते हो कि आपकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ऐसे यूनिट्स हैं जो अगर फैक्ट्री को देखें तो फैक्ट्री के साथ, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ, लेजिस्लेटिव को लेजिस्लेटिव के साथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आप फर्दर कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ किसी ब्रांच के यूनिट के साथ बेंचमार्क करते हो, इंटरनल बेंचमार्किंग हो रही है, इंटरनल कंपैरिजन किया जा रहा है कि फ़लाँ एक ही क्लास में आप, एक ही क्लास के स्टूडेंट्स में आप अगर बेंचमार्किंग कर लें, यानी 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लें, 5 स्टूडेंट्स को आप कहेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस, फिर 5 की परफॉर्मेंस उन 5 के साथ जो फर्स्ट ग्रुप था उसके साथ, तो ये इंटरनल बेंचमार्किंग है। इसी तरह कंपेटिटिव बेंचमार्किंग इज़ अ डायरेक्ट कंपेटिटर टू कंपेटिटर कंपैरिजन ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस और मेथड। यहाँ ये होता है कि प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज का कंपैरिजन, प्रोसेस का कंपैरिजन। देखिए प्रोसेस कंपैरिजन क्या होता है, जैसे हम फ्लो लाइन्स पढ़ते हैं, फ्लोटेशंस पढ़ते हैं, जैसे हम कि आपके पास पैरेलल कंपैरिजन है, वर्टिकल कंपैरिजन है, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन हैं या फ्लोज़ हैं जिनके ज़रिए क्या किया जाता है, प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन की जाती है। ये डिफरेंट चार्ट्स हैं, ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ये प्रोसेस हैं कि कोई भी प्रोसेस किसी डिपार्टमेंट का, किसी मैन्युफैक्चरिंग का। इसी तरह मेथड भी कोई आप एनालाइज कर सकते हैं किसी और डिपार्टमेंट के मेथड्स के साथ, अपने किसी और ब्रांच के मेथड्स के साथ, कि कौन सी ब्रांच बेस्ट परफॉर्मिंग है, क्या रीज़न्स हैं कि क्यों अच्छा परफॉर्म कर रही हो और आपकी ब्रांच जो है वो क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। या कंपेटिटिव बेंचमार्किंग में आप कंपेटिटर टू कंपेटिटर, हम तो कंपेटिटिव में हैं, तो कंपेटिटर टू कंपेटिटर आप बात करेंगे कि आपके कंपेटिटर्स कौन से हैं। वो एक इंडस्ट्री हो सकती है, वो कुछ इंडस्ट्री में कुछ ब्रांचेस हो सकती हैं, कुछ फर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। तो आप उन्हीं को अपना कंपेटिटर समझते हैं और कंपेटिटर की परफॉर्मेंस देखते हुए अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, जज करेंगे आप। इसी तरह हमारे पास हो सकता है फंक्शनल बेंचमार्किंग इज़ अ कंपैरिजन टू सिमिलर और आइडेंटिकल practices within the same or similar functions outside the immediate industry। फिर ये है कि आप या तो उसी इंडस्ट्री में फंक्शनल बेंचमार्किंग करेंगे, या अपनी डिपार्टमेंट में फंक्शनल बेंचमार्किंग करेंगे, या आउटसाइड द इमीडिएट इंडस्ट्री के जो आपकी इंडस्ट्री है इससे हट के फिर आप क्या करते हो, बेंचमार्किंग करते हो, किसी और इंडस्ट्री में जाके आप देखते हैं।
اچھا، اب تھرڈ جو لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے جنرک بینچ مارکنگ کی جا سکتی ہے. Generic means the broadly conceptualizes unrelated business process or functions that can be practiced in the same or similar ways regardless of industry. بعض اوقات کچھ ایسی پریکٹسز یا پروجیکٹس آرگنائزیشنز رن کر رہی ہوتی ہیں یا ایسے پروجیکٹس میں انوالو ہوتی ہیں جو آپ کے پروڈکٹ لائن سے یا آپ کے نیچر آف بزنس سے لنک نہیں کر رہے ہوتے. جیسے آپ آج دیکھتے ہیں کہ نیوز چینلز ہیں وہ ڈفرینٹ کرکٹ سیریز میں انوالو ہیں. اسی طرح فارمز ڈفرینٹ ایسی کوآپریٹیو سوسائٹیز کے ساتھ لنکڈ ہیں یا این جی اوز کے ساتھ لنکڈ ہیں یا کوآپریٹیو جو اگر میں کہوں میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں یا ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں سوشل رسپانسبلٹی پوائنٹ آف ویو سے جو سروسز دے رہے ہیں. تو آپ جو آپ کا پروڈکٹ لائن ہے اس سے ہٹ کے اگر آپ کسی اور ایک نئے کام میں ایک انوویٹیو فار ایگزامپل پروسیس میں انوالو ہیں تو وہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اسی لیے کہا کہ براڈلی کنسیپچولائز ان ریلیٹڈ بزنس پروسیس اور فنکشنز دیٹ کین بی پریکٹس ان دا سیم اور سملر ویز ریگارڈلیس آف انڈسٹری. تو یہاں انڈسٹری سے ہٹ کے پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہو اور پھر آپ اپنی پرفارمنس دیکھتے ہو. اس انڈسٹری میں آپ خود کو انالائز نہیں کریں گے جس انڈسٹری میں آپ رجسٹرڈ ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے فار ایگزامپل جیسے میں نے بات کی کہ ڈفرینٹ فرمز آپ دیکھتے ہو جو کرکٹ سیریز میں ہم نے دیکھا آئی پی ایل کو جیسے ہم دیکھتے ہیں پی ایس ایل کو دیکھتے ہیں تو کسی اور کرکٹ سیریز میں آپ انوالو حالانکہ آپ تو نیوز چینلز ہیں اور انوالوڈ ہیں تو اب آپ کرکٹ سیریز میں ہیں تو وہیں خود کو انالائز کیا جائے گا. وہیں جو ٹیمز کام کر رہی ہیں رجسٹرڈ ہیں جو فرینچائزز ہیں ان کے ساتھ خود کو انالائز کیا جائے گا. یہ جنرک ہوگا. اب کچھ اگر ان کی ڈیٹیل دیکھ لی جائے انٹرنل بینچ مارکنگ کی کہ انٹرنل بینچ مارکنگ از دا کمپیریزن آف بزنس پروسیس ٹو اے سملر پروسیس ان سائڈ دی آرگنائزیشن ٹو ایکوائر دا بیسٹ انٹرنل بزنس پریکٹسز. At the federal level, two departments of transportation sites might prepare their budget submission for the congressional approval. In the private sector, the retail food store chain selects. یہ اب بات ہو رہی ہے کہ ایک فیڈرل لیول پہ دو ٹرانسپورٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں فار ایگزامپل دونوں نے کے بجٹ بنائے گئے ہیں اور کمپیریزن اور انٹرنل بینچ مارکنگ ہو رہی ہے. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنل بینچ مارکنگ مینس کہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں دو برانچز کو آپس میں کمپیئر کر لیا جائے. یعنی ایک منسٹری کے انڈر اگر دو ٹرانسپورٹیشن یونٹ کام کر رہی ہیں تو دونوں کا کمپیریزن کیا جائے گا. یہ ہوگا انٹرنل بینچ مارکنگ کے اے نے بی کو اپنا بینچ مارک یا بی نے اے کو یا اے بی اور سی ہیں تو آپ ایک سی کو بینچ مارک کر رہے ہیں دوسرا بی کو بینچ مارک کر رہے ہیں. ان کی بیسس پہ انالیسس کیے جائیں گے کون سا یہاں بیسٹ ہے یا اچھا جا رہا ہے. اسی طرح بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں موسٹ کاسٹ ایفیشینٹ ریلیٹیولی ایزی لو کاسٹ فاسٹ گڈ پریکٹس ٹریننگ ود دا بینچ مارکنگ پروسیس انفارمیشن شیئرنگ ایزی ٹو ٹرانسفر لیسنس لرنڈ کامن لینگویج گین اے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف یور اون پروسیس میکس اے گریٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ فار فیوچر بینچ مارک اسٹڈیز. یہ کچھ بینیفٹس ہیں. اب یہ بات تو پہلے کر چکے ہیں ہم لیکن کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جب دو ڈپارٹمنٹس ایک ہی کمپنی میں دو پروسیسز ایک ہی کمپنی میں دو یونٹس ایک ہی کمپنی میں یا دو ڈپارٹمنٹ ایک ہی آپ کہہ سکتے ہو منسٹری کے انڈر کام کر رہے ہیں فیڈرل کے انڈر کام کر رہے ہیں پروونشل کام کر رہے ہیں وہاں پھر دیکھنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انالائز کر رہے ہیں خود کو کسی کے ساتھ کسی کا ایک فرم کو بینچ مارک کرتے ہوئے خود کو انالائز کر رہے ہیں آپ تو یہ موسٹ کاسٹ ایفیشینٹ ہے ریلیٹیولی ایزی جیسے ہم نے کہا لو کاسٹ ہے فاسٹ ہے کیونکہ پھر آپ کو تمام انفارمیشن وہ تمام بجٹس وہ تمام رپورٹس وہ اینول رپورٹس وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سب کچھ اویلیبل ہے ایک ہی آپ کہہ سکتے ہو کہ انڈر ون روف جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی کمپنی میں سب کچھ اویلیبل ہے جس کی بیسس پہ آپ خود کو انالائز کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا انٹرنل بینچ مارکنگ. اسی طرح کمپیٹیٹیو ہم بات کر چکے ہیں کہ کمپیٹیٹیو بینچ مارکنگ از اے ڈائریکٹ competitor to competitor comparison of the product, service, process or method. This form of benchmarking provides an opportunity to know yourself and your competitor better, combine forces against another common competitor.
یعنی یہاں یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر کو ٹارگٹ کریں گے، اس کو بیس بنائیں گے اور پھر انالائز کریں گے. آپ کے پاس اپنی اسٹیٹمنٹس ہیں، آپ ان کو انالائز کریں گے. ریشو انالیسس کر لیا، ٹرینڈ انالیسس کر لیا، ہارزنٹل ورٹیکل کامن سائز. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے ہم نے جو کام کیا ہے یہی کام آپ رن کریں گے، یہ انالیسس رن کریں گے اپنے کمپیٹیٹر کی اسٹیٹمنٹس پہ یا جو انالیسس وہ دے کے آپ پبلش کر چکے ہیں رپورٹ. پھر آپ خود کو کمپیریٹیو انالیسس میں رکھیں گے کہ ہمارا کمپیٹیٹر کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. کلیئر؟ تو یہ ہمارے پاس ہوگا کمپیٹیٹیو بینچ مارکنگ. اسی طرح یہاں ہم جیسے ایگزامپل ہے، ایگزامپل آف کمپیٹیٹیو بینچ مارکنگ ود ان دا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس مائٹ انکلوڈ کنٹراسٹنگ آرمی اینڈ ایئر فورس. تو اب کمپیٹیٹیو میں آپ یا تو اپنے ہی ایک لائن میں کہ آرمی اور ایئر فورس کو آپ کیا کر رہے ہو، جوائنٹلی انیشیٹوز ان کے جو ہیں ان کو انالائز کیا جائے. کلیئر؟ اب اس میں بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ کمپیئرنگ لائک پروسیس، know your competitor better, possible partnership useful for planning and setting goals, similar regulatory issues. بہت ایزی ہے کہ ایک بیسٹ پوزیشن کلیئر ہو جاتی ہے آپ کو، آپ کا کمپیٹیٹر کہاں جا رہا ہے، اس کی فارکاسٹنگ کیا ہے، وہ کون سے نئے پروڈکٹس لانچ کرنے جا رہے ہیں، مارکیٹ کو کس طرح اس نے کیپچر کیا، مارکیٹ شیئر اس کا کتنا ہے، اس کی نیٹ ورتھ کتنی ہے، اس کی گڈ ول کتنی ہے. سب کچھ آپ بہت ایزی ہے کہ آپ کمپیٹیٹیو بینچ مارکنگ میں ایک اچھی پوزیشن اپنی انالائز کر سکتے ہیں. جب انٹرنل بینچ مارکنگ کی جاتی ہے تو وہاں صرف انٹرنلی آپ خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی فرم کی جورڈکشن سے یا اس کے گیٹ سے باہر ہی نہیں نکل رہے. آپ جب آپ گیٹ پاس کر ہی نہیں رہے تو پھر آپ وہی ہیں جو فار ایگزامپل باہر کی دنیا ہے اس کا تو آپ کو آئیڈیا یا اندازہ ہی نہیں ہے. لیکن کمپیریٹیو بینچ مارکنگ میں آپ خود تو جو کچھ کر چکے ہیں اس کو آپ کمپیئر کریں گے جو باہر سب کچھ ہو گیا اور آؤٹ سائڈرز نے جو پوزیشن ریٹین کی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی پوزیشن کو انالائز کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہو سکتا ہے فنکشنل بینچ مارکنگ. فنکشنل بینچ مارکنگ میں فنکشنل بینچ مارکنگ از دا کمپیریزن ٹو سملر اور آئیڈینٹیکل پریکٹسز. فار ایگزامپل the picking process for the assembling customer orders, maintaining inventory control of the space, computer part, logistics to move operational force, etc. within the same or similar functions outside the immediate industry. یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی مکمل فرم کو تو بینچ مارک میں نہیں رکھیں گے، اس کا ایک فنکشن اٹھائیں گے. آؤٹ سائڈر کا ہو سکتا ہے، انڈسٹری میں کچھ فرمز ہو سکتی ہیں، اپنا یونٹ ہو سکتا ہے، اپنی برانچز بھی ہو سکتی ہیں. یہ ہو گیا فنکشنل. جیسے آپ نے اگر جیسے میں نے کہا کہ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کرنی ہے تو اکاؤنٹنگ پروسیس یا اکاؤنٹنگ سسٹم کسی ایک فرم کا ٹارگٹ کریں گے. آپ پھر اپنی اکاؤنٹنگ سسٹم کو انالائز کریں گے یا کمپیئر کریں گے. اسی طرح لیگل سسٹم دیکھنا ہے، اسی طرح آپ آڈٹ کو دیکھنا ہے، انٹرنل آڈٹ کو دیکھنا ہے، انٹرنل کنٹرول کو دیکھنا ہے. تو کسی اور فرم کا صرف انٹرنل کنٹرول یا انٹرنل آڈٹ ہی آپ کیا کریں گے، ٹارگٹ کریں گے. یہ ہو گیا فنکشنل بینچ مارکنگ. Functional benchmarking might identify practices that are superior in your functional areas in whether industry they may exist. کلیئر ہوگی بات؟ تو آپ جب بھی انڈسٹریل بینچ مارکنگ میں فنکشنل بینچ مارکنگ میں جاتے ہیں تو کسی فنکشن کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہاؤس سسٹم اور ہاریزنٹل سسٹم اور کنٹمپریری جب پڑھے تو ہم یہی بات کر رہے تھے. اسی طرح بینیفٹس اگر دیکھ لیں، پرووائڈز انڈسٹری ٹرینڈ انفارمیشن، کوانٹیٹیو کمپیریزن اینڈ بیٹر امپرومنٹس ریٹ اباؤٹ 35. یہاں جو آپ ریٹ پہ بات کرتے ہیں تو آپ صرف یہاں کہہ دیں بیٹر انڈسٹری ریٹ، بس امپرومنٹ ریٹ. تو یہ اس کے بینیفٹ ہیں کہ پرووائڈ انڈسٹری ٹرینڈ انفارمیشن. یہ کاسٹلی نہیں ہے. پہلی بات یہ آپ ایک مکمل انڈسٹری کی آپ کو انفارمیشن چاہیے، پھر ایک انڈسٹری کو دیکھیں گے، آپ کاسٹلی انالیسز رن کرنے ہوں گے وہاں، ٹھیک ہے، کانفیڈینشیل انفارمیشن نہیں ملے گی. تو ایک ٹارگیٹ کرے لیں ایک یونٹ کو، اس یونٹ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے یونٹ کو امپروو کر لیں. پہلے تو یہ ایک انالیسس کرنا ہوگا جہاں آپ کلیئر کریں گے، ٹرینڈ لگانا ہوگا. ٹرینڈ میں واسٹ ڈپارٹمنٹ کو آپ لوکیٹ کریں گے. اپنے واسٹ ڈپارٹمنٹ لوکیٹ کرنے کے بعد کسی اور ڈپارٹمنٹ، کسی اور کمپیٹیٹر کا آپ وہی ڈپارٹمنٹ ٹارگیٹ کریں گے. یعنی ایک اسٹوڈنٹ کے 5 سبجیکٹس میں سے وہ ایک سبجیکٹ کو ٹارگیٹ کر لیتے جو واسٹ رہا. اب جو بیسٹ اسٹوڈنٹ تھا اس کا وہی سبجیکٹ ہی ٹارگیٹ کرے گا. اب کمپیئر کرے گا کہ کہاں غلطیاں رہیں، کہاں ایشوز رہے. یہ ہو گیا فنکشنل بینچ مارکنگ.
इसी तरह लास्ट आप बात हम कर रहे थे जेनरिक पे। जेनरिक इनोवेटिव हो सकता है, न्यू हो सकता है कि जेनरिक बेंचमार्किंग ब्रॉडली conceptualizes unrelated business process or functions that can be practiced in the same or similar ways regardless of industry. यहाँ आपने ये देखना होता है कि आप जो आपका काम है या इंडस्ट्री के जो फंक्शन उनसे हट के आप कोई ना कोई बेंचमार्किंग करेंगे, अपनी एक्टिविटी कोई रन कर रहे हैं या आपकी कोई एक्टिविटी रन करना चाह रहे हैं, एक नया प्रोजेक्ट, नई प्रोडक्ट लाइन या नई सर्विसेज आप कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक न्यूज़ चैनल है और वो क्रिकेट सीरीज़ में भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब उसे न्यूज़ चैनल में अपनी इंडस्ट्री में तो कोई उसे जगह नहीं मिलेगी। अब वो देखेगा कि पहले क्या क्या काम हुए, पहले ये सीरीज़ किन किन लोगों ने, किन फ्रेंचाइजीज ने रन की और उनको की पोजीशन क्या रही है, वहाँ बेस्ट या वर्स्ट सिचुएशंस क्या रही। फॉर एग्जांपल ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स, बार कोडिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, एडमिशंस, रिप्लेनिशमेंट, इन्वेंट्री एंड वेयर हाउसिंग एटसेट्रा। Generic means without a brand. It is a pure form of benchmarking. The focus is on being innovative and gaining insight into the excellent work processes rather than on the business practices of the particular organization or industry. तो आप एक नई टेक्निक ढूंढ रहे होते हैं जो इंडस्ट्री नहीं कर रही है, एक इनोवेटिव मेथड देख रहे होते हैं जो इंडस्ट्री नहीं कर रही। वो आपको कहीं भी मिल सकता है जो आप अपनी इंडस्ट्री में किसी भी एरिया में उसको फिक्स कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप बेंचमार्किंग में जा रहे हैं तो फिर आप एक ही हेल्थ फैसिलिटीज़ पे देखते हो कि हेल्थ फैसिलिटीज़ किस तरह हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट अच्छी कर सकती है, इम्प्रूव कर सकते। अगर हम वर्कर्स को हेल्थ फैसिलिटीज़ दें तो फिर आप एक जेनरिक, एक नई ब्रांड की तरफ, नई मेथड की तरफ जा रहे हो। ऑर्डर फुलफिलमेंट देखनी है या नया मेथड आप ला रहे हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट का जो पहले नहीं था, ऑनलाइन ऑर्डर फुलफिलमेंट। बार कोडिंग पे बात हो, ट्रांसफरिंग ऑफ फंड ट्रांसफरिंग, जो उसके लिए एक नया मेथड आप ला रहे हैं, नई ऐप बना रहे हैं, नया एक EFT आप ले आए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ले आए, जो ऑर्डर पहले इंडस्ट्री में नहीं चल रहा, ये जेनरिक है। अब यहाँ एक नया मेथड तो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक नया अप्रोच इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री में नहीं है तो इंडस्ट्री से निकल के आपको कहीं देखना होगा कि कोई और फर्म हो। आपका अगर आप कह सकते हैं कि एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और फिर एक नॉन प्रॉफिट बिज़नेस की तरफ आप सर्विस सेक्टर में वो आपको फंक्शन नज़र आता है तो वहाँ से आप पिक करेंगे। फिर तो ये हो गया जेनरिक बेंचमार्किंग। तो फिर एनालाइज करेंगे कि हाँ, हमने जो काम किया और हमारी इंडस्ट्री में तो किसी फर्म ने ये अप्रोच अप्लाई नहीं की थी, लेकिन ये एक और इंडस्ट्री है जो जिससे आप बिल्कुल कहीं भी आप खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। उसका एक फंक्शन, एक जेनरिक फंक्शन आप अपने साथ लिंक अप करते हुए एनालाइज करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, अपने बिजनेस को। तो ये हमारे पास जेनरिक बेंचमार्किंग के हमने कुछ पॉइंट्स लिए जहाँ हमने बेंचमार्किंग या एनालिसिस पे हम यहाँ फोकस कर रहे थे कि जब भी आप इंडस्ट्रियल एनालिसिस करते हैं, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस करेंगे, तो आपको या तो इंडस्ट्रियल एनालिसिस में जाना पड़ेगा, किसी मुकम्मल इंडस्ट्री के आप रिकॉर्ड सामने रखेंगे, रेशो सामने रखेंगे, बेसिस सामने रखेंगे, या इंडस्ट्री को बेस बनाते हुए ख़ुद को अपनी पोजीशन, या फिर आप ट्रेंड देखेंगे कि वास्ट की पोजीशन में कौन से डिपार्टमेंट जा रहे हैं यूनिट में, ये काम करना होगा। अगर ये नहीं कर पाते तो फिर आपको बेंचमार्किंग करनी होगी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, लेक्चर था। या कोई प्रॉब्लम इशू हो तो ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।